قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین صدق اللہ العظیم۔ میں ہوں محمد عرفان صدیقی، فلائی مرکز بہبود آبادی کسلیاں، تحصیل پنڈ دادن خان، ضلع جہلم، صوبہ پنجاب سے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز فرمایا۔ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو جنسی تعلقات رکھے ہیں اس کو بحال رکھنے کے لیے اور متوازن رکھنے کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ بہت صاف انداز میں رہنمائی کرتی ہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے عورت کو امید دلاتے ہیں، جس سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں، جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری اور بچے کا شرعی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو گویا دودھ کا پینا یہ بچے کا شرعی حق ہے، اور دودھ کا پلانا یہ ماں باپ کا شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب یہ ماں اور بچے کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے اور خاندان کو متوازن درجہ دینے کے لیے اپنا کردار معاشرے میں ادا کر رہا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زمانہ مبارک میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم عزل کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نفس نے پیدا ہونا ہے اس نے ہر حال میں پیدا ہو جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ یہ قرون اولیٰ میں فیملی کو پلاننگ کرنے کا منصوبہ بندی کا ایک ذریعہ تھا۔ آج کے اس جدید سائنسی دور میں جب کہ سائنس ترقی کر کے بے شمار ایجادات انسان کی آسانی کے لیے لا چکی ہے، تو محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب نے اور دیگر تمام صوبوں میں اس محکمے نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، آسانی کے لیے اور بہتری کے لیے مختلف میتھڈز جو وہ متعارف کروائے ہیں۔ خاندان کو پلان کرنے کے لیے 2 طرح کے وہ میتھڈز، 2 طرح کے طریقے محکمے نے وہ بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ ہے عارضی اور ایک ہے مستقل طریقہ۔ عارضی طریقہ وہ ہے کہ جس میں جب عورت اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو میاں بیوی کے باہمی ملاپ سے عورت کے دوبارہ حاملہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو طبی لحاظ سے اس عورت کا جو دودھ ہوتا ہے پہلے بچے کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، اور جب ایسے حالات بن جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس عورت کا دودھ بچے کو چھڑا دیا جائے۔ اب عقل مند انسان یہ بات جانتا ہے کہ بچے کا 24 ماہ تک دودھ کا پینا اس کا شرعی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں وہ صلاحیت، وہ طاقت رکھی ہے جو کسی اور دودھ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے بچہ جب ماں کا 24 ماہ دودھ پیے گا تو جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، دماغی اعتبار سے بھی وہ توانا اور صحت مند ہوگا۔ اور جس بچے کا 2 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ کا دودھ پلانے کے بعد مجبوراً دودھ چھڑا دیا جاتا ہے تو اس بچے کی بالغگی میں، نشو و نما میں بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خواتین جو ہیں یہ کھلونا نہیں ہے، یا یہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے کہ ہر سال ہی بچہ پیدا کیا جائے۔ جن عورتوں کے ہاں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہر سال بچہ پیدا کیا جاتا ہے، وہ عورتیں بہت جلد بیماری کا شکار ہو کر وہ موت کے دراز تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ ہمارا پاکستان ملک
ان ملکوں کے اندر شامل ہے جہاں پر خواتین کی شرح اموات زچگی کے وقت ان ممالک میں ہے جن میں بہت زیادہ یعنی کہ اموات ہوتی ہیں، اور ہمارا ملک انہی ملکوں کے اندر آتا ہے جن میں بچوں کی شرح اموات بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے محکمے نے ایسے جب وہ ذرائع متعارف کروائے ہیں کہ جن ذرائع سے میاں اور بیوی کا جنسی تعلق وہ بھی بحال رہتا ہے اور حاملہ ہونے کے اندیشے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بیریئرز ہیں، کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جس کے ساتھ یعنی کہ عورت کے حاملہ ہونے میں جب وہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے اور میاں بیوی کا تعلق برقرار رہتا ہے اور پہلا بچہ بھی دودھ مکمل پی لیتا ہے۔ اس لیے جو عارضی طریقے ہیں اس میں سر دست کنڈوم آتا ہے جو مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خواتین کے لیے مانع حمل نسوانی گولیاں ہیں جن کو اورل پلز کہتے ہیں، اور اس کے بعد مانع حمل انجیکشن ہے اور اس کی مدت 3 ماہ ہوتی ہے، یعنی ایک بار انجیکشن لگوا لیا جائے تو پھر 3 ماہ یہ عورت یعنی کہ حاملہ نہیں ہوگی۔ اس طرح مرد اور عورت کا جو سیکس ریلیشن ہے وہ برقرار رہے گا اور پہلا بچہ جو ہوگا وہ آسانی سے دودھ پی پائے گا۔ اس کے بعد چھلا ہے، یہ 10 سال کے لیے جس کو IUCD کہتے ہیں، کاپرٹی ہے یعنی کہ ایک کاپر دھات ہے، ایک ٹی پلاسٹک کی ٹی بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر کاپر کی تار ہوتی ہے اور عورت کی یعنی کہ رے میں رکھی جاتی ہے 10 سال تک، یعنی کہ یہ کاپرٹی کی میعاد ہوتی ہے، اور 10 سال میں جب تک وہ کاپرٹی ہے تب تک یعنی کہ عورت حاملہ نہیں ہوگی، اور جب آپ اپنی فیملی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کاپرٹی کو ریلیز کروا دیں اور آپ اپنی فیملی کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امپلانٹ ہے، یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے کہ عورت کے بازوؤں میں ایک کیپسول جب انسٹال کیا جاتا ہے اور اس کی مدت 3 سے 5 سال کا وقفہ ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں یہ عارضی ذرائع ہیں، اور جن لوگوں کی فیملی مکمل ہو چکی ہے اس وقت ملک پاکستان کے جو حالات ہیں آپ جانتے ہی ہیں، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اور معاشرے میں افراتفری وہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ تو یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک عقل مند بندے کو وسائل اور مسائل میں توازن قائم کرنے کا جب وہ دعویٰ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی فیملی مکمل ہے، آپ کے 4 یا 5 بچے ہیں اور آپ مزید بچے یا وہ پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد محکمہ آپ کے لیے مستقل جو میتھڈ ہے جس میں خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نس بندی اور عورتوں کے لیے نال بندی کی سہولت ہے، یعنی کہ اس میں آپ CS کروا سکتے ہیں، اپنا آپریشن کروا سکتے ہیں اور مستقل علاج کروا سکتے ہیں۔ ماں اور بچے کی صحت کے لیے ہیلدی جو وقفہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ HTSP آپ میرے پیچھے یعنی کہ دیکھ رہے ہیں، ہیلدی ٹائمنگ اینڈ اسپیسنگ آف پریگننسی، یعنی ایک پریگننسی سے دوسری پریگننسی تک درمیان میں صحت مند وقفہ ہونا چاہیے۔ محکمے کو آپ کے زیادہ بچے پیدا کرنے سے کوئی چیڑ نہیں ہے، اگر آپ کے وسائل ہیں تو آپ 4 5 6 جتنے مرضی بچے پیدا کریں، لیکن اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے خاندان کو اپنی جیب اور اپنے وسائل دے کر آگے لے کر آئیں۔ اگر آپ کے وسائل کمزور ہیں تو پھر آپ وہ اپنے خاندان کو کلوز کریں، اور اگر آپ کے وسائل زیادہ ہیں تو آپ اپنے خاندان کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال ذہن میں رکھیں کہ جو ہیلدی ٹائمنگ ہے اس کا بہت زیادہ یعنی کہ خیال رکھیں، ہر سال بچہ پیدا نہ کریں، بلکہ ماں اپنے بچے کو جب یعنی کہ 24 ماہ تک دودھ پلائے گی تو یہ بھی ایک فیملی پلاننگ کا یعنی کہ ایک میتھڈ ہے، اور عورت جب دودھ پلاتی ہے تو اس دورانیے میں عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ عورت کا اپنے اولاد کو، بچے کو پیٹ میں اٹھا کر رکھنا اور دودھ کے چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ اگر پچھلی آیت کو اپنے سامنے رکھیں تو 24 مہینے دودھ کے بنتے ہیں اور اوپر 6 مہینے شریعت میں اور فقہ اسلامی میں عورت کے بچے کا نسب ثابت کرنے کے لیے جو کم سے کم مدت ہے وہ 6 مہینے ہے۔ یعنی اگر آج ایک شادی ہوئی ہے تو 6 ماہ کے بعد اگر اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسی عورت اور اسی مرد کا شمار کیا جائے گا۔ یعنی 6 ماہ عموماً خواتین کے یہاں جو اولاد ہوتی ہے وہ 9 ماہ ہوتی ہے، لیکن 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ اور 9 ماہ اس میں بچے کا پیدا ہونا یہ پاسبل ہے، ممکن ہے۔ تو 6 ماہ کم سے کم جو قرآن پاک نے مدت بیان کی ہے وہ 6 ماہ ہے، تو 6 ماہ کہ عورت کا حمل ہے اور 24 ماہ بچے کا دودھ پلانا ہے، یہ 30 مہینے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن کے اس تصور کو سامنے رکھ کر احتیاط کے ساتھ
آپ جو ہے کہ بچے کو 24 ماہ تک دودھ پلائیں، اور جب بچہ دودھ پی رہا ہے تو عین اس وقت ممکن ہے کہ یعنی کہ مرد اور عورت کے بامی ملاپ سے عورت کو دوبارہ یعنی کہ امید لگ جائے، حاملہ ہو جائے، تو اس صورت میں عورت کا دودھ خراب ہوگا۔ تو اس دورانیے میں جو بیریئرز ہیں وہ عارضی ذرائع ہیں، آپ کنڈوم استعمال کریں، آپ کاپرٹی استعمال کریں، آپ انجیکشن لگوا لیں، آپ اورل پلز لے لیں، آپ امپلانٹ لگوا لیں، تاکہ یہ جو درمیان کا وقفہ ہے جس میں اور آپ کے بچے نے دودھ پینا ہے، تو اس وقفے میں آپ کی بیوی حاملہ نہ ہو اور بچہ آپ کا یعنی کہ ماں کا دودھ پیے۔ اور جب وہ 24 ماہ بچہ ماں کا دودھ پیے گا، وہ جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی توانا ہوگا، صحت مند ہوگا۔ ہمارا ماٹو ہے متوازن خاندان خوشحال پاکستان۔ آپ اپنی فیملی کو متوازن رکھیں، اپنے ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھیں۔ ماں صحت مند، بچہ صحت مند ہے تو آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ خوشحال ہے۔ اگر ماں بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، تو آپ کے ہاں ہزار نعمتیں ہونے کے باوجود گھر میں سکون کا فقدان ہوگا۔ اگر آپ اپنے خاندان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو سکھی اور سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔